محبت بے درد سا درد ہے۔ ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا کہ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ چکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھوں پر اس نے باریک کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کا تعاقب کر رہی تھیں۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ متوسط تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر و بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے دوسرے مسافروں پر واجبی سی نگاہ ڈالی جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہاز نے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کو بغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنی دھن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھی۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکی کی بے چینی پہ اس نے پانپ لی تھی۔ بھائی، آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز کے ساتھ پوچھا تھا۔ خاتون کا لب و لہجہ اور طرز تکلم نہایت عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے، لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ کا بٹن آف کر دیا۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں، نوجوان نے بھی خاتون کی طرف بغیر دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر سے ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی، میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی، خیر آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے چند گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تعارفی مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے ہیلو، سلام دعا، تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی۔ آپ بھی اس طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سونے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ ڈائجسٹوں میں قسطوار چھپنے والے ناولز، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضیاع۔ نوجوان نے دو ٹوک خود ہی تبصرہ کر دیا۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا کہ نوجوان نے ہلکا سا کہکا لگا دیا اور زور سے ہنستا اگر اسے دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمے سروں میں اپنی بات کر رہے تھے۔ میں نے تو بازلا کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے کہ خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ بازلا آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے؟ خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے، ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔
لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دبی دبی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکرائی کیوں؟ نوجوان نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ لڑکے کے رکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، رشتے جیسی کی بیساکھیوں کے سہارے نہیں چل سکتے۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے، وہ خاتون میری ماں جیسی ہے، آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میرے بیٹے جیسے ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا کہ میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا ہی سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے بازلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ بازلہ میری بہن ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں، آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ بھائی مجھے کہاں آتے ہیں رشتے بنانا؟ خاتون نے اپنے گود پر پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظر میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پہلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ دیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پر لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے؟ خاتون نے بغیر تامل کے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں جھکائے کہہ دیا۔ بازلہ کو بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ ہی جیسے رائے تھی۔ کہنے لگے، بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نمل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بازلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول موجود ہیں۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بازلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ چرب زبان بالکل بھی نہیں تھا۔ نمل حیدر، آپ کی بہن بازلہ کی تو پسندیدہ رائٹر ہے، اور آپ کی؟ خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور ادب سے بالکل بھی لگاؤ نہیں۔ کتاب پڑھتا ضرور ہوں مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ یس، ہمارا سارا ادب صرف 2 لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے۔ دوسرے رائٹرز کی بھی بات نہیں کرتے، آپ نمل حیدری کو لے لیں، سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالیں۔ خاتون غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نمل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخی سے جواب دیا۔ خاتون اس کے جذباتی پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے، نمل حیدر کے کیوں خلاف ہو؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کے محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ نمل حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ کرداروں کو سوچتی نہیں ہے بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسے ہی لکھ دیتی ہے، خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نمل حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد سا درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں، امپاسبل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ بات کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں، خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ وہ کچھ توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ ماں کی ممتا کو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ ایئر ہوسٹس آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا
وہ پانی لائی۔ لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں مٹر گشت کر رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو چھوڑے، آپ یہ بتائیں نمل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے شعوری طور پر بات گول کر دی تھی۔ خاتون نے جانچتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریریں اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نمل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کے نمل حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہیں۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کے دور میں اتنی بیکورڈ ہے، ٹی وی پر نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی، فاضلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے۔ وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی۔ اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناولز میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت مجھے نفرت ہے محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شگفتگی سے اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگے، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو۔ اگر یہ ظالم ہو گئی تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے، یہ اس سے اتنے ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی طرز پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل دونوں کے اطراف خاموشی رہی۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹہ بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ ایکسپورٹر ہوں، لیدر گوڈز اور ٹریک سوٹ کی فرانس، جرمنی اور UK ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ میں نمل حیدر رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ نمل نے مزمل کے انداز میں خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا۔ وہ گھنٹہ بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب وہ، مزمل بیگ نے رک رک کر کہا۔ دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بھی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کی مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے خود ایک کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قبیلے ہی سے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی وادیوں کے درمیان خود کو کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پالو گے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے درد سا درد ہے کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہیں، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفعت اور رمیز کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہی تھا۔ نمل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نمل حیدر نے اپنے بیگ سے اپنا لیڈیز وائلٹ نکالا، ان میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا۔ اس نے چپ چاپ ہی تھام لیا۔ نمل حیدر سلیقے سے پھر بول پڑی، میں آپ کو ڈائجسٹوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں جن کو پڑھ کر ہزاروں افراد کی زندگیوں میں تبدیلی آئی ہے۔ جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے رستے پر آ جائے اسے وقت کا ضیاع کہنا ناانصافی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نمل حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، اور جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہو جاتا ہے۔ نمل حیدر نے فصاحت سے ساری بات کی تھی۔
اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کئی ساری الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی خلیج پر کھڑا تھا۔ نمل حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے پر خد و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی، آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا۔ اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین اتفاق ہے آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے۔ ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک بندے نے پوچھا ای میل کے ذریعے کہ نمل آپی یا محبت کا مطلب تو بتائیں۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجیے اور کرسی کی پشت سیدھی کر لیں۔ ایئر ہوسٹس نے نمل حیدر کی حکمت سے بھری باتوں کا سلسلہ توڑا۔ جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے نمل حیدر کا ہینڈ کیئر کیبن سے نکال کر اس کے حوالے کیا۔ نمل حیدر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مزمل بھائی، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ مزمل بیٹا کیا بات ہے؟ جب سے آئے ہو کچھ الجھے سے ہو، ممتاز بیگم نے حلیمی سے پوچھا۔ دادو، کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کے آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم نے جانا ہے، ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا تھا۔ مزمل نے سنا تو اس نے شکایتی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پر سنجیدگی بڑھ گئی۔ مزمل بیٹا، میں بلقیس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچارے کا مان رہ جائے گا۔ دادو آپ کچھ زیادہ ہی ماسی بلقیس پر مہربان ہے، مزمل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پر بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدلی۔ تم بیٹے پر مہربان ہو، میں اس کی ماں پر۔ بازلہ کہاں ہے، نظر نہیں آئی؟ مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے رشین سیلڈ بنانے گئی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا۔ مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تک کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقین کے ساتھ کہا۔ بھائی السلام علیکم، بازلہ نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازلہ بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ وہ واش روم سے نکلا تو بازلہ بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں وارد ہوئی۔ بازلہ نے ٹیبل پر کھانا لگانا شروع کر دیا تھا۔ مزمل شیشے کے سامنے بالوں میں برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی، ڈنر از ریڈی، بازلہ نے سٹائل سے سینٹرل ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی، آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ رشین سیلڈ بنایا ہے، میں نے ڈائجسٹ میں ریسیپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بازلہ کی طرف دیکھا۔ بازلہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے رشین سیلڈ ہی اپنے پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا اور بازلہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی سچ کہوں، میں نے پچھلے 6 ماہ سے کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا۔ ہاں، وعدہ خلافی ضرور کی ہے۔
کالج میں سہیلیوں سے لے کر ضرور پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، جب تک ڈاکٹر نہیں بن جاتی کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ نمل آپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمل کا نام سن کر مزمل نے گردن اٹھا کر باسلہ کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا، باسلہ کو نمل حیدر کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باسلہ فٹ سے بول پڑی، سوری بھائی، مجھے پتا ہے آپ میرے لیے کہتے ہو، آئندہ نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ باسلہ نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ مزمل اس کے بھولے پن پر مسکرا دیا۔ باسلہ نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے فرمائش کر دی، بھائی ایک ریکویسٹ تھی۔ باسلہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، پلاؤ بھی کھائے نا۔ باسلہ نے بات بدل دی۔ مزمل نے جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ، آپ باسط بھائی کی بارات کے ساتھ چلے نا؟ امی نے سارے معراج کے میں مشہور کر دیا ہے کہ ہمارا سیٹ بھی بارات کے ساتھ آئے گا۔ سیٹ؟ مزمل نے سیٹ سن کر عجیب سا منہ بنایا تھا۔ امی نے معراج کے میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹ صاحب ہی بتایا ہے، اگر آپ نہ کہے تو سارے شریکے میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ باسلہ میں شادیوں میں نہیں جاتا، مزمل نے حتمی انداز میں کہا۔ بھائی آئی نو، آپ مجھے بہن جیسے سمجھتے ہیں نا، پلیز میری خاطر ہی صحیح۔ باسلہ نے مدبانہ گزارش کی تھی۔ آپ نے طے کرنا ہے باسلہ، آپ کی بہن ہے یا نہیں، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ نمل حیدر کے الفاظ مزمل کے کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشم الفت سے باسلہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو۔ ہے تو بہت مشکل، پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ باسلہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینکس مزمل بھائی۔ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزار سا اپنی گاڑی سے اترا۔ بارات شادی ہال کے بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن کی سہیلیوں نے باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماسی بلقیس اپنے بیٹے کے واری واری جا رہی تھی۔ باسلہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی اور کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی، جو بارات ہی کی طرف آ رہا تھا۔ ہے تو ڈف اینڈ ڈم پر ہے خوبصورت، اشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم کے کان میں کہا۔ یہ بھی؟ ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔ وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے بینش کا، جو ایک گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہے، شمائل نے ناک چڑھاتے ہوئے ستارہ سے کہا۔ باسلہ نے یہ بات سن لی تھی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ باسلہ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی، اشال نے صدا لگائی، ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، پھر چند لمحے سوچ کر بولا، ہیلو، اور باسلہ کی طرف بڑھ گیا۔ ماہم نے زور سے کوہنی اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا ہے۔ میں نے کب کہا کہ یہ گونگا ہے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ باسلہ اور مزمل بھی شادی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ باسلہ نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک کونے میں مزمل کو لے جا کر بولے، بھائی آپ پلیز رخصت تک باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتہ دار اور یہاں کے لوگ بڑے عجیب سے ہیں۔ ڈونٹ وری باسلہ۔ مزمل نے شفقت سے باسلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دلہے کے سٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے ماہم اور اشال اسے دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف ہال کی درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے شمائل سے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پھر سوال کیا۔ یہ دلہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اسے نے کیا ہے، شمائل نے مزمل کو چشم حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ دوسری طرف اشال نے سینہ تان کر ماہم کو خبر دی، یہ ہمارا ریلیٹیو ہے۔ ماہم نے شکی مسکراہٹ سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، چل چھوٹی، ریلیٹیو اور تمہارا؟
آئی سویئر، وشال نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ پھر بھی ماہم کے مکھڑے پر بے یقینی ہی تھی۔ کرتا کیا ہے؟ ماہم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے کہ بہت بڑا بزنس مین ہے، وشال نے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے، ماہم نے اجلت میں کہا، اور ساتھ ہی برائڈل روم میں گھس گئی۔ وشال نے بھی جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے برعکس شمائل اور ستارہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ حکیم عاقل انصاری کے ہاتھ میں رجسٹر تھا اور وہ دولہے کے سٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ دلہن کا باپ اور اس کے چند قریبی عزیز و اقارب بھی تھے۔ بازلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ ستارہ اور شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف خواتین بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ ننھی سی عمر اور اتنی فکر مندی۔ بازلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے اور ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالات و واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، کفایت حسین دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے باسط کی طرف دیکھ کر اسے اشاروں سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہاں میں جنبش دی۔ جی بسم اللہ کریں، مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر کتنا ہوگا؟ دلہن کے باپ نے یکلخت پوچھا۔ مزمل نے باسط کی طرف دیکھا۔ اچانک اس کی نظر بازلہ پر پڑی۔ اس نے کھڑے ہو کر بازلہ کو ہاتھ کے اشارے سے سٹیج کی طرف بلایا۔ بازلہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سٹیج کی طرف آئی۔ بازلہ پاس آئی تو مزمل بولا، بازلہ یہ پوچھ رہے ہیں حق مہر کتنا ہوگا؟ وہی شرعی، بازلہ نے جلدی سے جواب دیا۔ حق مہر شرعی نہیں ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا، کفایت نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے تو اس وقت جواب دیا تھا کہ وہی شرعی، بازلہ نے شکایتی انداز میں کفایت سے کہا۔ اب بھی میں یہی کہہ رہا ہوں، کفایت نے سینہ تنگ کر جواب دیا، جیسے اپنا حق مانگ رہا ہو۔ مزمل کو اس کا انداز اور رویہ پسند نہ آیا تھا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اسی لیے تو میں بھی 5 لاکھ کہہ رہا ہوں، کفایت پھر سے جوش میں بولا۔ بازلہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے ہی سے بازلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن تو نہیں پا رہا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا کہ خالو کیا بول رہا ہے۔ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باسط نے مزمل کو بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اشاروں سے کہا کہ آپ بات کرو۔ حق مہر معجل ہوگا یا غیر معجل؟ مزمل نے کفایت سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب کے بولنے سے پہلے مزمل پھر بول پڑا۔ معجل مطلب موقع پر ادا کر دینا اور غیر معجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ادا کر بھی دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملے گا، آپ کو ہرگز نہیں، اور آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب، آپ نکاح شروع کریں۔ حق مہر 40,000 ہوگا، معجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک وقت پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب سے ایک طرف چلنے کی عرض کی جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ حکیم صاحب سے مشاورت کے بعد اس نے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھوا دو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تما دیے کہ وہ دلہن کے حوالے کر سکے۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چلے گئے۔ مبارک ہو کہ بے شمار عجیب و غریب آوازیں ہال میں گونج اٹھی۔ دولہے کو گلے ملنے اور مبارکبادیں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے میں ہی عافیت جانی۔ بازلہ نے مشکور نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا اور عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے سے عورتوں والی سائٹ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں
اور رشتہ دار عورتوں کے ساتھ مگن تھی۔ حکیم صاحب نے دلہن بینش کو نقاب پڑھایا، اسے حق مہر دیا اور برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بینش، ماہم نے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈیف اینڈ ڈمب بھی۔ اشال بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ ماہم نے اسے چٹکی کاٹی اور چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشال کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیش سے بچ جائیں گے، نہ وہ کچھ بولے گا اور نہ ہی سنے گا۔ بینش تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دلہا بھائی دکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، ماہم نے اشال کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط ہے ہی بہت اچھے، بینش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ ہوئے ہوئے ابھی سے تعریفیں۔ اشال کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا ہے، چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کو کھانے کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ دلہن اور اس کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دلہن کی تو بھوک ہی اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشال بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ماہم واش روم گئی تھی مگر لوٹی نہ تھی۔ اشال کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، ماہم کا واش روم ہی لمبا ہو گیا ہے۔ ماہم حال کے اس حصے میں جھانک رہی تھی جہاں مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے۔ اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں، نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا۔ پھر اچانک نظروں کو اپنی منزل نظر آ گئی۔ مزمل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والے سائڈ پر جانے کی بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ ماہم نے دیکھا تو وہ ایک ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی بھائی، باسلہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں۔ باسلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں بڑے والا سوٹ کیس ہے، وہ نکالنا تھا۔ باسلہ نے فون کرنے کی وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہہ دینا کہ وہ نکال دے۔ مزمل نے باسلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تم جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ باسلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ جا کہاں رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، باسلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔